ملتی ہے. ساری زندگی کا مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتی ہے. وہ جب انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے، وہ کہتے تھے کہ جس خاک پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں میں اس خاک پہ جوتی رکھتے ہوئے شرماتا ہوں. تو یہ بہرحال ان کا ایک سوچ تھی، فکر تھی. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ مدینے میں جوتی نہ پہنی جائے. ممکن ہے ان کے اس اخلاص اور اس محبت، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تو اصل ایمان ہے نا، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اجر دے گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. حضرت اور حضور کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اس کے معنی حاضر کے ہیں. عربی میں تو خیر اس کے یہی معنی ہوتے ہیں، لیکن ہم جب اردو میں جیسے اشتہاروں میں لکھتے ہیں حضرت مولانا سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی فلاں، اس طرح ہم اردو میں اکثر لیتے ہیں. یا اردو میں اس کے معنی مختلف ہیں. اردو میں دو متضاد معنی ہیں. ایک حضرت اردو میں جناب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک حضرت فراڈی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی کہتے ہیں ارے میاں تو بڑا حضرت ہے، تو جب یہ انداز ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں 420، کہ یہ بڑا فراڈی ہے، بڑا 420 آدمی ہے. تو ہر زبان میں جب آپ کوئی زبان بولتے ہیں تو جب اس لفظ کو آپ بولتے ہیں وہ لفظ کس زبان سے آیا ہے، جس زبان سے آیا ہے اس کے معنی نہیں مراد لیں گے. جس زبان میں اب وہ استعمال ہو رہا ہے اس پیرائے میں آپ اس کے معنی لیں گے اور اسی پر آپ فیصلہ کریں گے. اب میں پاکستان میں لوگوں کو جب ہم دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے نیک بنائے، تیری اولاد کو نیک بنائے، تو ہم یہ دعائیں دیتے ہیں. لیکن آپ کے عرب میں یہ نیک کا لفظ بہت بڑی بدتمیزی ہے، بڑی گالی ہے. تو یہ اب ہم عربی کے معنوں میں نہیں لیں گے اسے. ہم جو زبان بول رہے ہیں اس کے اہل زبان اس سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہی معنی ہم مراد لیں گے. تو اردو میں جو ہے وہ حضور بھی جناب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کہ حضور، کوئی پوچھتا ہے آپ کے جی یار وہ میرا ارادہ ہو رہا ہے کلفٹن جانے کا، ساحل سمندر پہ تم چلو گے؟ تو وہ کہتا ہے جو حضور کی مرضی، یعنی جو جناب کی مرضی، جو آپ چاہ رہے ہیں میرا بھی وہی ارادہ ہے. تو یعنی اردو میں اس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ شرعی طور پر معنی برے نہیں ہیں. باقی عربی میں اس کے معنی حاضر کے ہیں. بندر نام یہاں پر رکھا جاتا ہے انسان کا، لیکن ہمارے یہاں جو بندر کہتے ہیں وہ حیوان کو کہتے ہیں. یہاں کون رکھتا ہے؟ عربی رکھتی ہے. بندر نام رکھتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ نام رکھا جاتا ہے انسان کا. اچھا اچھا، ہاں یعنی یہ بھی ایک ہے کہ جہاں بندر نام رکھا جاتا ہے. تو عربی وہاں اگر آپ کسی کو کہیں اے بندر تو وہ تو لڑ پڑے گا. وہ بولے گا بندر ہوگا تو، تیرا خاندان، تیرا سارا قبیلہ، تو میرے کو بندر کہتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اچھا، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پہلے بھی حضرت لگایا جاتا ہے تو کیا لوگ حاضر ہیں؟ نہیں، بات آپ نے سمجھ لی ہے. اگر اردو والے لگا رہے ہیں تو وہ اس احترام اور عزت میں، محترم کے معنوں میں، جناب کے معنوں میں، اور یہ کوئی حاضر کے معنی اس میں نہیں پائے جاتے. اس میں سمجھتا ہوں اردو معنوں کے لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کچھ لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جرح اور تعدیل کی ہے کیا ان کو جرح اور تعدیل کرتے وقت غلطی نہیں لگ سکتی؟ بالکل لگ سکتی ہے، بالکل لگ سکتی ہے. لیکن کہیں تو آپ ٹکیں گے نا. مثال کے طور پر آپ کسی بھی پرویزی سے، کسی سے آپ پوچھیں جی آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، وہ کہیں گے جی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر پہ سفید ٹوپی رکھے ہوئے کالی داڑھی والے، وہ میرے والد صاحب ہیں. کیا نام ہے جی؟ عبداللہ نام ہے. اب ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے والد ہیں؟ کیا پروف ہے کہ یہ کسی بندے کے پاس، مجھ سمیت کسی بندے کے پاس کیا پروف ہے جس شخص کو میں والد مانتا ہوں، والد کہتا ہوں، باپ کہتا ہوں، باپ لکھتا ہوں، باپ سمجھتا ہوں، باپ کا احترام اسے دیتا ہوں، کیا پروف ہے کہ یہ میرا باپ ہے؟ کسی کے پاس ہے پروف تو مجھے بتائے. ہے پروف؟ ہے. آپ کے پاس پروف نہیں ابا کا؟ ہیں؟ اماں نے کہا ہے.
अम्मा ने कहा है। एक औरत की गवाही पर आपने एक शख्स को सारी जिंदगी बाप माना, बाप लिखा, बाप कहा। एक औरत की गवाही पर, जबकि एक औरत की गवाही आधी है, आधी है। और एक बंदे की गवाही तो 2 औरतों के बराबर है ना, और उसकी आधी गवाही पर आप बाप मान रहे हैं, और एक पूरी गवाही पर जो 2 औरतों के बराबर है आप रिवायत का इनकार कर रहे हैं। ये तो बात समझ में ना आने वाली है, समझ में ना आने वाली बात। क्या औरत को गलती नहीं लग सकती कि अंधेरे में हो सकता है, जिसको मैं अपना खामंद कह रही हूं, अंधेरे में ये नहीं आया हो, देवर आया हो नहीं सकता? अरे हो सकता है, हो सकता है। ये एक अलग बात है क्योंकि औरत अस्मत फरोश ना हो, लेकिन गलती तो लग सकती है ना, गलती तो लग सकती है। जैसे यहां एतराज है कि गलती तो लग सकती है ना। मैंने अर्ज किया, इसका जवाब मैं पहले दे चुका था। अब आपने छेड़ा तो फिर छेड़ने से तो फिर बंदा छेड़ ही जाता है ना। मैं इसका जवाब पहले दे चुका था। वो ये दे चुका था कि जब अदालत के अंदर जब कोई गवाही देता है, बेशक वो झूठी गवाही हो, अदालत ने जाहिर पे फैसला करना है, बातिन का मामला अल्लाह पर छोड़ना है। जब रावी कहता है कि मैंने इससे सुना है, अब उसकी जिंदगी का कोई झूठ भी हमारे सामने नहीं है, वो झूठा भी नहीं लगता, परहेजगार भी है, नेक आदमी भी है, तो हम उसके जाहिर पर फैसला करेंगे, उसके बातिन का मामला अल्लाह पर छोड़ेंगे। ये हो सकता है वाली बात मजहब में नहीं है, ये अहनाफ के यहाँ चलती है। हो सकता है ऐसा ना हुआ हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। कुरान हदीस में हो सकता नहीं, कुरान हदीस में बात यकीनी है। तो आप उस जन को जहन से निकाल दीजिए, उस जन को आप ख़त्म कर दीजिए। तो आप जब शहादत मिल रही है आप उसे तस्लीम करें। हो तो सकता है, हो क्या नहीं सकता, लेकिन शक को निकालिए। अब जब बादल हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 29 तारीख आ गई, रमज़ान का महीना है और 29 तारीख आ गई, लेकिन आसमान पर बादल हैं, चाँद नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 30 दिन पूरे कर लो, 30 दिन पूरे कर लो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइए, क्या ये हो नहीं सकता कि 29 तारीख को चांद बादलों के पीछे निकला खड़ा हो और हमें बादलों की वजह से नजर ना आ रहा हो? नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन शरीयत ने एक शक को खत्म किया कि हो सकता है, लेकिन इस शक को खत्म करो और 30 दिन पूरे करो। अच्छा, अब 30वें दिन भी बादल है। अब फरमाया ये चांद के महीने या 29 के होते हैं या 30 के होते हैं, अंग्रेजों की तरह 31 का नहीं होता। अब शक नहीं है, अब बादल भी है, अब अगले दिन रोजा रखने की जरूरत नहीं, अब अगले दिन ईद पढ़ो जब 30 दिन पूरे हो गए। क्यों? शक ना रहे। अच्छा, अब 30वें दिन बादल नहीं है, 30वें दिन बादल नहीं है, चांद नजर आ गया। लेकिन चांद अब नजर आया वो हमें पहली का नहीं लग रहा, मोटा है। चांद नजर आया, अब पहली का नहीं लग रहा, मोटा है और देर तक खड़ा रहा है। हर बंदा यकीन से कह सकता है ये ऐसा लगता है ये कल का चांद है, आज पहली का नहीं दूसरी का है। लेकिन शरीयत कहती है तुम एक रोजा कज़ा न करो, उसे पहली ही का चांद मानो। ये ना फैसले करो कि ये मोटा है, पतला है, देर तक खड़ा है, लिहाजा दूसरी का होगा। नहीं, 29 को तुमने देखा, नजर नहीं आया, बादल थे, कुछ भी था, आज नजर आया, बेशक वो कल का था, शरीयत की बात पूरी हो गई। शक दिल से निकाल दो, आज फैसला करो कि आज पहली का है, बस। तो शक तो हो सकता है, लेकिन शक की बुनियाद पर हकायक को बदलते चले जाना, इनकार करते चले जाना, ये बात सही नहीं है। अच्छा, जांचने के लिए जो बात उन तक पहुंची है किसी रावी के मुताबिक, तो वो बात सही है या गलत है
جانچنے کے لیے جو بات ان تک پہنچی ہے، یہ بات میں سمجھا نہیں کہ سوال کیا ہے، اگر کوئی صاحب بیٹھے ہیں تو اس کی وضاحت کریں۔ اگر کوئی مسلمان صرف تلاوت کی کیسٹ سن کر قرآن پڑھے، جس طرح کیسٹ میں تلاوت کیا گیا ہو، اس میں کوئی حرج ہے یا لازمی کسی استاد سے قرآن مجید سیکھے؟ قرآن مجید اگر کیسٹ سے سکھایا جا رہا ہے یا اتنی دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو اسی طرح دھیرے دھیرے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بعض دفعہ ایسی سیڈیاں، ایسی کیسٹیں بھی آئی ہوئی ہیں جو واقعی تعلیم دیتے ہیں، یعنی پورے اعراب کے ساتھ ہر چیز، مخارج، یہ چیزیں بتاتے ہیں، تو وہ کیسٹ اس وقت استاذ کا کام کر رہی ہے۔ آپ بالکل اس کیسٹ سے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، ان جدید سہولیات سے آپ فائدہ اٹھائیں، کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ جن بھگانے کے لیے حافظ کو گھر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ کی کیسٹ لے جائیں اور ٹیپ ریکارڈ فل آواز میں کھول دیں اور روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت قرآن کی لگائیں، انشاءاللہ شیطان وہ کیسٹ سے ہی بھاگ جائے گا۔ بعض اہل حدیث بھی جمہوریت کے قائل ہیں کہ اہل حق کا یہ عمل کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہے تو غلط ہے۔ جمہوریت دین نہیں ہے، جمہوریت دین نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ رکھنا کہ جمہوریت اصل میں کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، کہ لوگوں کی حکومت ہو، لوگوں کے ذریعے ہو اور لوگوں کے لیے ہو۔ اسلام کا یہ فارمولہ نہیں ہے۔ اسلام کا فارمولہ یہ ہے اللہ کی حکومت ہو، اللہ کی حکومت ہو، اللہ کے بندوں پر ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ یہ فرق ہے۔ جمہوریت کا جو منہج ہے وہی بنیادی طور پر اسلام سے متصادم ہے، وہ چاہے اہل حدیث کریں چاہے کوئی دوسرا کرے، بات حق تو حق ہے اور غلط غلط ہے، سب کے لیے غلط ہے۔ کیا تعویذ کرنا جائز ہے؟ تعویذ اگر تعوذ پناہ کے معنوں میں ہے اور وہ دم درود تک، یعنی دم جھاڑے تک محدود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے دم ثابت ہے۔ تعوذ اس طرح کرنا کہ آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی صورت، کوئی حدیث کی کوئی دعا، اور مریض پر آپ پھونک دیتے ہیں، تو یہ چیز ثابت ہے اور یہ چیز درست ہے۔ اگر تعویذ لکھ کر اس کاغذ کو بنا کر اس طرح